بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ یہ سورہ فلق اور اس کے بعد کی سورہ سورہ ناس، دونوں صورتیں ایک ساتھ ہی ایک واقعے میں نازل ہوئی ہیں۔ ان دونوں صورتوں کے منافع اور برکات اور سب لوگوں کو ان کی حاجت اور ضرورت ایسی ہے جیسے کوئی انسان ان سے مستغنی نہیں ہو سکتا۔ ان دونوں صورتوں کو سحر یعنی جادو اور نظر بد اور تمام آفات جسمانی اور روحانی کے دور کرنے میں تاثیر عظیم ہے، اور حقیقت کو سمجھا جائے تو انسان کو اس کی ضرورت اپنے سانس، کھانے پینے اور لباس سب چیزوں سے زیادہ ہے۔ یعنی جس طرح انسان کو کھانے پینے کی ضرورت ہے، اسی طرح انسان کے لیے اپنے بچاؤ اور حفاظت کے لیے ان صورتوں کا ورد کرنا بھی ضروری ہے۔ تفسیروں میں اس کا شان نزول اس طرح سے نقل کیا گیا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت کے حوالے سے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک یہودی نے جادو کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کا اثر یہ تھا کہ بعض اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس اثر کو محسوس کرتے تھے کہ فلاں کام کر لیا ہے مگر وہ کام نہیں کیا ہوتا۔ پھر ایک دو روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا ہے کہ میری بیماری کیا ہے، اور فرمایا کہ خواب میں دو شخص میرے پاس آئے، ایک میرے سرہانے بیٹھ گیا ایک پاؤں کی طرف۔ سرہانے والے نے دوسرے سے کہا ان کو کیا تکلیف ہے؟ دوسرے نے کہا ان پر جادو کیا گیا ہے۔ اس نے پوچھا جادو ان پر کس نے کیا ہے؟ تو اس نے جواب دیا لبید ابن عاصم نے، جو یہودیوں کا منافق ہے۔ اس نے کہا کہ کس چیز میں جادو کیا ہے؟ اس نے بتلایا ایک کنگھے اور اس کے دندانوں میں۔ پھر اس نے پوچھا وہ کہاں ہے؟ تو اس نے بتلایا کہ کھجور کے اس غلاف میں جس میں کھجور کا پھل پیدا ہوتا ہے۔ بیر زروان ایک کنویں کا نام ہے، اس کنویں میں ایک پتھر کے نیچے مدفون ہے۔ آپ اس کنویں کے پاس تشریف لے گئے اور اس کو نکال لیا، اور فرمایا مجھے خواب میں یہی کنواں دکھلایا گیا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اس کا اعلان کیوں نہ کر دیا کہ فلاں شخص نے یہ حرکت کی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے شفا دے دی اور مجھے پسند نہیں میں کسی شخص کے لیے کسی تکلیف کا سبب بنوں۔ مطلب یہ تھا اس کا اعلان ہوتا تو لوگ اس کو قتل کر دیتے یا تکلیف پہنچاتے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مرض 6 مہینے تک رہا ہے، اور بعض روایتوں میں یہ بھی ہے کہ جن صحابہ کرام رضی اللہ عنہم مجمعین کو معلوم ہو گیا تھا کہ یہ کام لبید ابن عاصم کی بیٹیوں نے لبید ابن عاصم کے کہنے سے کیا ہے، تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ ہم اس خبیث کو کیوں نہ قتل کر دے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی جواب دیا جو صدیقہ عائشہ رضی اللہ عنہا کو دیا تھا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ 2 صورتیں نازل فرمائی جن میں 11 آیتیں ہیں، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کرایا گیا تھا تو اس کی بھی 11 گرہیں لگی ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر گرہ پر ایک ایک آیت پڑھ کر ایک ایک گرہ کھولتے رہے، یہاں تک کہ جب سب گرہ کھل گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اچانک ایک بوجھ سا اتر گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہو گئے۔ حدیث کے اندر ان صورتوں کے بہت زیادہ فضائل آئے ہیں۔ یہ تو ہر مومن کا عقیدہ ہے کہ دنیا اور آخرت کا ہر نفع نقصان اللہ تعالیٰ کے قبضے قدرت میں ہے، بغیر اس کی مشیت کے کوئی کسی کو ایک ذرہ برابر بھی نفع نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ تو دنیا اور آخرت کی تمام آفات سے محفوظ رہنے کا اصل ذریعہ ایک ہی ہے کہ انسان اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دے دے اور اپنے عمل سے اس کی پناہ میں آنے کے قابل بننے کی کوشش کرے۔ ان دونوں صورتوں میں پہلی صورت یعنی سورہ فلق میں تو دنیاوی آفات سے اللہ کی پناہ مانگنے کی تعلیم ہے،
اور دوسری صورت یعنی سورہ ناس میں اخروی آفات سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ مانگی گئی ہے۔ مستند احادیث میں ان دونوں صورتوں کے بڑے فضائل اور برکات منقول ہے۔ صحیح مسلم میں حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہیں کچھ خبر ہے؟ آج کی رات اللہ تعالیٰ نے مجھ پر ایسی آیات نازل فرمائی ہیں کہ ان کی مثال نہیں دیکھی، یعنی قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس۔ اور ایک روایت میں ہے کہ توریت، انجیل، زبور اور قرآن میں بھی ان کے مثل کوئی دوسری صورت نہیں ہے۔ ایک دوسری روایت میں انہی حضرت عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ ایک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معوذتین پڑھائی۔ معوذتین یعنی قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس ہی کو معوذتین کہتے ہیں۔ پھر مغرب کی نماز میں انہی دونوں صورتوں کی تلاوت فرمائی، پھر فرمایا ان صورتوں کو سونے کے وقت بھی پڑھا کرو، پھر اٹھنے کے وقت بھی۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ نے ان دونوں صورتوں کو ہر نماز کے بعد پڑھنے کی تلقین فرمائی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی بیماری پیش آتی تو یہ دونوں صورتیں پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر دم کر کے سارے بدن پر پھیر لیتے۔ پھر جب مرض وفات میں آپ کی تکلیف بڑھی تو میں یہ صورتیں پڑھ کر آپ کے ہاتھوں پر دم کر دیتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تمام بدن پر پھیر لیتے تھے۔ میں یہ کام اس لیے کرتی تھی کہ آپ کے مبارک ہاتھوں کا بدل میرے ہاتھ نہ ہو سکتے تھے۔ اور حضرت عبداللہ بن حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ایک رات میں بارش اور سخت اندھیری تھی، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنے کے لیے نکلے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پا لیا تو آپ نے فرمایا، کہو۔ میں نے عرض کیا، کیا کہوں؟ آپ نے فرمایا، قل هو اللہ احد اور معوذتین پڑھو، یعنی قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھو۔ جب صبح ہو اور جب شام ہو 3 مرتبہ یہ پڑھنا تمہارے لیے ہر تکلیف سے امان ہوگا، ہر تکلیف سے حفاظت کا ذریعہ ہوگا۔ خلاصہ یہ ہے کہ تمام آفات سے محفوظ رہنے کے لیے یہ دونوں صورتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم مجمعین کا معمول تھا۔ تو فرمایا ہے، قل اعوذ برب الفلق، کہو میں پناہ لیتا ہوں صبح کے مالک کی، یعنی جو رات کی تاریکی پھاڑ کر صبح کی روشنی نمودار کرتا ہے، من شر ما خلق، ہر مخلوق کی برائی سے جو کسی وقت بھی انسان کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ تمام مخلوقات کے شر سے اس آیت کے اندر پناہ مانگی گئی ہے۔ ومن شر غاسق اذا وقب، اور رات کی تاریکی کی برائی سے جب وہ چھا جائے، یعنی اندھیری رات میں مخلوق کو نقصان کا اندیشہ بڑھ جاتا ہے۔ رات کی تخصیص کی وجہ یہ ہے، یہی وقت جنات و شیاطین اور موذی جانوروں اور حشرات الارض، چوروں ڈاکوؤں کے پھیلنے اور دشمنوں کے حملہ کرنے کا وقت ہوتا ہے۔ جادو کی تاثیر بھی رات میں زیادہ ہوتی ہے، صبح ہوتے ہی ان چیزوں کا تسلط ختم ہو جاتا ہے، تو اس لیے رات کی تخصیص کی ہے۔ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اور گروہ میں پھونک مارنے والیوں کی برائی سے، یعنی وہ عورتیں یا جماعتیں یا نفوس جو جادو کرتے وقت کسی تان یا بال یا دھاگے میں کچھ پڑھ کر اور پھونک مار کر گرہ لگایا کرتے ہیں، ان کے شر سے بچا۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور حاسد کے شر سے جب وہ حسد کرے، یعنی حاسد جب عملی طور پر حسد کا اظہار کرنے لگے، اس وقت کی بدی سے حفاظت فرما۔ تو اس صورت کے اندر اللہ رب العزت سے دنیاوی آفات سے حفاظت کی پناہ مانگی گئی ہے۔ ایک شخص کے دل میں حسد پیدا ہو، اگر اس نے اپنے حسد پر قابو کر لیا، کوئی ایسی ویسی بات نہیں کی، تو وہ اس آیت کا مصداق نہیں ہے۔ اذا حسد کی قید اسی لیے ہے، حسد کے معنی کسی کی نعمت کا زوال چاہنا، اور کہ فلاں کو جو نعمت ملی ہوئی ہے اس سے یہ نعمت ختم ہو جائے، یہ نعمت اس کے پاس نہ رہے، مجھے ملے یا نہ ملے، اس حسد سے شریعت کے اندر منع کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام دنیاوی آفات سے ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔